मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ते में बाद ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनकी तफासील बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन आज आपके सामने उनमें से चंद बातों का एक तो जिक्र करूँगा। एक तो 26 मई का दिन गुजरा जो मुसलमानों के लिए एक खुशी और मुसर्रत का दिन है कि जिस दिन इस खित्ते के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन था कि इस खित्ते के एक बदबख्त पंजाबी कादियानी नामी एक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियान के रहने वाले ने दावा नबूवत किया, और दावा नबूवत कर लेने के बाद आपको पता है वो एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है कि किसके कहने पे किया, क्यों किया, अंग्रेज़ का काश्त किया हुआ यह पौधा कैसे तनावर दरख्त बना। बिलाहिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके मुंह से ऐसे अल्फाज अदा करवाए, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को एक ख़त अज़ खुद अपनी तरफ से लिख बैठा और इश्तिहार छापा कि सनाउल्लाह अमृतसरी मैं तेरे से बड़ा तंग हूँ, मैं दीन का तालिब इल्म हूँ, मैं दीन का दाई हूँ, मैं मसीह मऊद हूँ, मैं नबी हूँ, तूने मेरा बड़ा ताक़ुब किया, हर जगह मुझे दलील और रसवा किया, खुद ही दावा किया, खुद ही यक तरफा इश्तिहार छापा, खुद ही मुबाहला किया कि हम में से दोनों में से अगर कोई झूठा है तो जो झूठा बंदा होगा वो सच्चे की ज़िंदगी में हैज़े इसहाल और इस तरह की पेचश की बीमारियों में मर जाएगा, इबरतनाक मौत का शिकार होगा। खुद मुबाहले का चैलेंज किया, खुद दावा किया, खुद इश्तिहार छुपवाया। और हयात नासर में इसकी ज़िंदगी के बाप को जिक्र करते हुए हुन इनकी औलाद ने, एक तो है ना मुसलमान के बिल्लाहर सच सच होता, कहने लगे एक दिन 25 मई तक तबीयत ठीक थी, अचानक 26 मई को तबीयत ऐसी ख़राब हुई, दस्त लगे, पेचश लगे, असहाल की शिकायत आई, बाथरूम में गया, गिर के वहीं पे मर गया। जब मर गया हमें पता लगा, हमने उसकी मैयत को बाथरूम में से वहां से उठाया। इन्होंने लिखा जो मौत मांगी अपनी मन पसंद मौत अल्लाह से मांगी को जो झूठा हो वो हैजे पेचश इसहाल से मरे, अल्लाह ताला ने यही नहीं किया, उसी बहाने के अंदर, उसी उल्टी के अंदर लत-बत करके बाथरूम के अंदर इसको मौत दी। और वो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जिनको इसने चैलेंज दिया वो उनके बाद 20 साल जिंदा रहे, 20 साल। एक तरफ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यह खुशखबरी 26 मई को सुनाई, अब ये ऐसे झूठे हैं उस इश्तिहार को भी अपनी किताबों से निकालना चाहते हैं। ये नहीं जानते मुसलमानों के पास तो आज भी वो छपी हुई किताबें, मेरे वालिद साहब की लाइब्रेरी में वो इश्तिहार जिस किताब में छपा मौजूद है, और वो जो मुबाहले का चैलेंज किया वो भी मौजूद है, और जो इन्होंने किताब लिखी अपने इस मुरब्बी की मौत का इबरतनाक वाक़या बयान किया, वो सारी की सारी बातें इनकी किताबों से। अब ये कहते हैं ये जी मुसलमान जी झूठ बोलते हैं, ये जी इन्होंने किताबों में तहरीफ की है। मिर्ज़ा साहब ने तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं था किया, ना ऐसी वो कोई मौत मरे, ना ये हयाते जो नासिर नामी किताब है ये भी इन्होंने मिस प्रिंट की है, इसके अंदर तहरीफ की है। मेरे भाइयों, जब भी कोई बंदा झूठा होता है ना, एक बात याद रखिए, वो अगर ठीक है तुम कहते हो हमने तहरीफ की, हमने किताबें बदल दी, हालांकि इश्तिहारात भी मौजूद हैं, तो आज आ जाओ। एक बात याद रखना, आज मैं आपको एक कुलिया बता रहा हूं, जो बंदा झूठा बेईमान होगा ना और उसको शक होगा कि मैं झूठा और बेईमान हूं, मेरे अकीदे में खराबी है, अल्लाह की कसम क़यामत तो कायम हो सकती है, वो या मुबाहले की मौत मर जाएगा और मुबाहले में अल्लाह के गजब और लानत का शिकार होकर मरेगा, या कभी भी मुबाहले का चैलेंज कबूल नहीं करेगा। आज भी रहती दुनिया तक क़यामत तक मुसलमान उलमा का, मैंने भी एक अदना तालिब इल्म दीन का अपनी किताब के अंदर रहती दुनिया तक जब तक मैं जिंदा हूं तब तक का मुबाहले का चैलेंज दिया हुआ है। कोई कादियानी जो उस बेगैरत को सच्चा नबी मानता है आए मुझसे मुबाहला कर ले, ये जवाब में क्या कहेंगे, ये मुबाहला सिर्फ नबी की शान होता है। जितने झूठे बेईमान होंगे ना, आप उनको कहेंगे ना अच्छा यार मुनाजरा नहीं तो मुबाहला ही कर लो कि झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत हो, झूठा जो है वो सच्चे की जिंदगी में इबरतनाक मौत मर जाए, इस बात से फरार हो जाएंगे। इसकी क्या निशानी है, इसकी क्या दलील है? आज आप किसी भी कादियानी को ले आए कि वो हमसे मुबाहला करे, नहीं आएगा, कहेगा ये नबियों की शान है। ये तो चलो कादियानी है, जो नाम निहाद राफजी, जो सुन्नियों के लिबादा ओढ़े हुए, ये जो जेहलम में मिर्जा जेहलमी बैठा है, आप इसको मुबाहले का चैलेंज, ये बड़े मुनाजरे के लोगों को चैलेंज दे रहा, खुद साख्ता, मन साख्ता, मन पसंद। मेरा मुनाजरा किससे होना चाहिए? इमाम काबा से। इमाम काबा को पहले पंजाबी सिखाइए, पहले उर्दू भी सिखाएं उसको। ये इमाम काबा से मुनाजरा करना चाहता है, ये अपनी मनपसंद के, कभी कहेगा साजिद मीर साहब से बात करूंगा, कभी हाफिज सईद साहब से बात करूंगा, देवबंदियों में से तारिक मसूद साहब, अपने मनपसंद जो लोग हैं जिसका पता कि इनके साथ इसका बैठना मुमकिन नहीं। और तू मुनाजरों को छोड़, आज भी
تجھے احسان الہی ظہیر کے بیٹے چیلنج کرتے ہیں مباہلے کا. اگر تو یہ سمجھتا ہے کوئی صحابی بے ایمان تھا یا کوئی صحابی جہنم میں جائے گا, مباہلے کا چیلنج ہے. جب تک زندہ سامنے آ کے کیا کہے گا آپ کو پتا ہے؟ اور مباہلہ نبیوں کے لیے ہوتا ہے, اور تو جھوٹا ہے. اگر نبیوں کے لیے ہوتا تجھے کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کر لے ہمارے ساتھ مباہلہ, جھوٹ کا جھوٹ اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سارا واضح ہو جائے, تو مباہلہ کر لے, تجھے کیا مسئلہ ہے؟ مباہلے میں تو صرف یہی کہنا نا کہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو, جھوٹا سچے کی زندگی میں عبرت ناک موت مر جائے. تو اس بات سے کیوں فرار ہوتا ہے؟ ہر جھوٹا بندہ قیامت تک اس بات سے فرار رہے گا. اور یہی دین اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مناظرے کے بعد مباہلے کا چیلنج دے دیا تھا تو عیسائی بھی کانپ اٹھے تھے. کہا اگر قبول کر لیا تو پھر عیسائی امت شاید دنیا کے اندر نہ رہے. آج بھی امت کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو علی الاعلان کہتے ہیں, جو کسی صحابی کے بارے میں یہ شک کرتا ہے ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک کہ وہ بھی ایمان ہو گئے تھے یا معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے, آئے ہمارے سے مباہلہ کر لے. کیا مسئلہ ہے؟ کس اور ایک اور بات پچھلے دنوں آپ نے پڑھی ہوگی گلگت کے اندر, ماشاءاللہ یہ جب جنہوں نے مباہلہ نہیں نہ کرنا ہوتا وہ اس طرح کی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں. مباہلے کا کسی اہل سنت نے چیلنج کیا, جواب میں کہتا کہ ٹھیک ہے آگ میں کود جائیں گے, پہلے آپ کودیے پھر میں کود جاؤں گا. مباہلہ اس چیز کا نام ہے؟ مباہلہ تو اللہ کی لعنت ڈالنے کا نام ہے. آ جاؤ, آج بھی علماء, کوئی قادیانی ہو, کوئی سنیوں کے لبادہ اڑے ہوئے, جہلم کا رافضی ہو, قیامت تک کے لیے جب تک ہم زندہ ان کو مباہلے کا چیلنج ہے, لیکن یہ کبھی قبول نہیں کریں گے. ان کو مناظرہ کرنا کس سے؟ امام کعبہ سے. امام کعبہ, یار بندہ کوئی بات کرتے بھی حیا کر لیتا ہے. امام کعبہ کو پہلے اردو سکھائی جائے, پنجابی سکھائی جائے, جہلم کا لہجہ سکھایا جائے, تیرے سامنے بٹھایا جائے, تو ہی عربی سیکھ لے, تو ہی سیکھ لے کچھ. اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. دوسری خوشی کی خبر یہ ہے کہ آج 28 مئی یوم تکبیر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ایک اسلامی دنیا کی واحد ایٹمک طاقت اور قوت ہے کہ جس کو میں نے اور آپ نے ہر روز مضبوط کرنا ہے. ہم نے پاکستان کے حکومتیں جو سیاسی ہوتی ہیں وہ آتی جاتی ہیں, ریاست باقی رہتی ہے. ہم ریاست کے مخلص ہیں, ہم پاکستان کے بیٹے ہیں, ہم پاکستان کے سپاہی ہیں. جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑے گی تو یہ بات بھی یاد رکھنا, یہ جو ممی ڈیڈی کلچر کے لوگ ہیں نا, اگر کبھی خدا نہ خواستہ جنگ ہو گئی نا, انہوں نے کبھی آپ کو سرحدوں پہ نہیں ملنا. یہ دین کے طلبائی سرحدوں پہ فوجیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, پانی پلانے والے بھی یہی ہوں گے, مرہم پٹی کرنے والے بھی یہی ہوں گے. اگر میں یہ بات کہوں کہ ہاتھ میں اسلحہ اٹھانے والے بھی یہی ہوں گے تو یہ بات بھی بے جا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, ایک ایٹمی قوت ہے. پاکستان اسلامی دنیا کی بھی ایٹمی طاقت اور قوت ہے, لیکن اس کو اسلام کا بھی کچھ خیال کرنا چاہیے. یہ جو حکمران آتے جاتے ہیں اپنی سیاسی پارٹیوں کے منشور رکھتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے ہمارے تبلیغی بھائیوں کا. سوات میں اجتماع کئی مہینے کی تیاریاں کر رہے تھے, کئی مہینے سے تیاریاں کر رہے تھے. جب ڈیٹ آئی ہے کل پرسوں پابندی لگا دی ہے اجتماع کے اوپر. کس اجتماع کے اوپر؟ تبلیغی اجتماع کے اوپر. کوئی بندہ ان حکمرانوں کا کہ ہوش کے نہ ہون لو, عقل کے نہ ہون لو. آپ نے یہ جو پالیسی ملک کے اندر اپنائی بھی ہے, پھر آپ کہتے ہیں ہم تعصب پھیلاتے ہیں, ہم فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, کہ ہم اس بات کے اوپر سوچنے میں مجبور نہیں ہیں کہ بھرپور کرونا جب پھیلا ہوا تھا آپ کے مطابق ہر روز ہلاکتیں ہو رہی تھی, ہر روز اموات ہو رہی تھی. آپ کہہ رہے تھے نا انہی دنوں میں یوم علی آیا, آپ نے ان جلوسوں کو سیکیورٹی دی. اسی کرونا سے پہلے وہ لبرل مافیا کی عورتوں نے میرا جسم میری مرضی کے جلوس نکالے, آپ نے سیکیورٹی دی. ان کے اوپر کرونا حملہ نہیں کرتا, یا یوم علی کے جلوسوں کے اوپر کرونا نہیں آتا. یہ ہماری اہل سنت کی مساجد میں آتا ہے, اعتکاف میں آتا ہے, یا تبلیغی جماعت کے اجتماع میں آتا ہے. تبلیغی جماعت والوں کو انہوں نے کمزور ٹارگٹ سمجھا ہوا ہے. جب شروع میں بھی کرونا آیا تھا نا تو تبلیغی جماعت کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا رائے بنڈ کے کہ یہاں سے کرونا پھیلا ہے. اندازہ کریں یہ ان کی کل سوچ اور عقل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. افسوس اور دکھ کی بات ہے, یہ باتیں بڑی لمبی ہیں, لیکن چونکہ اس ہفتے میں یہ واقعات ہوئے ہیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے جوڑے نے فحش حرکات کی ہیں. پورا میڈیا, سوشل میڈیا, یہ لبرل آنٹیاں, اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھی ہم کو محفوظ رکھے. آپ کو پتہ نا ان کی کیا سوچ تھی؟ ایمانداری سے بتائیں, جب کرونا نہیں تھا آیا آپ کہتے تھے عورتیں حجاب کے ساتھ جو آپ کر سکتی ہیں. یہ سچے دل سے آپ سوچیں, جب ہم یہ کہتے تھے حجاب اور نقاب اور شرعی پردے کے ساتھ عورت جاب کر لے, عورت ٹیچر بن جائے, عورت گائنی کی ڈاکٹر بن جائے تاکہ مسلمان بچیوں کا پردہ محفوظ ہو جائے, اور نہیں حجاب
حجاب تو تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہے، حجاب کے ساتھ نوکری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جی حجاب کے ساتھ کیسے ڈیوٹی دیں گی، وہ حجاب کے ساتھ یہ کیسے پڑھائیں گی، وہ حجاب کے ساتھ یہ گائنی کا شعبہ کیسے چلائیں گی؟ آج اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب کا کوڑا چلایا ہے، یہ مرد بھی حجاب پہننے کے اوپر مجبور ہیں۔ اب جب سارے مسلمان مرد بھی نقاب اور ماسک پہن کے کام کر رہے ہیں، اب یہ ماسک ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، اب یہ حجاب ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اب مرد بھی جو کام کر رہا ہے ماسک پہن کے کر رہا ہے، بینک کے اندر ہو، پولیس کے اندر ہو، جس بھی ادارے میں ماسک پہنا ہوا ہے۔ اب ماسک کے ساتھ ترقی نہیں رکتی، اب ماسک ذریعہ نہیں ہے جی یہ دیکھیں جی مولوی کہتے ہیں حجاب کے ساتھ۔ اب تو مرد بھی حجاب پہن کے کام کر رہا ہے، تیری عقل کے اوپر پردہ ہے، تیری عقل کے اوپر ماتم ہے۔ ان بدبخت جوڑے نے کوئی بری حرکت کی ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ جانور ہیں، یہ گدھے ہیں، یہ بدترین جانور ہیں جو سڑکوں کے اوپر علل اعلان لوگوں کے سامنے اس طرح کا عمل بد کرے۔ اپنے گھر کے اندر چھپ کے جو مرضی تم نے کرنا کر لو، تم لوگوں کے سامنے فحاشی اور عریانی اور بے حیائی پھیلاتے ہو، معاشرے کے اندر اس کلچر کو عام کرنا چاہتے ہو۔ یہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ ایسے علماء، ایسے اسکالر، ایسے دانشور اور ایسے کالم نگار، یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، انصار عباسی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ابھی تک ایسے اسلام پسند لوگ موجود ہیں جو ان کے راستے میں شیشہ پلائی دیوار ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا